ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ترجمہ: اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ، زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 29 اور 30 پڑھی گئی. آپ نے اس سے پچھلی آیت کریمہ کے اندر جو سنا وہ یہ تھا کہ اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت کے بغیر نہیں بلکہ اجازت لے کر داخل ہو. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اجازت لینے کی حاجت نہیں ہوتی، تو وہاں بتایا گیا کہ آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، کیونکہ وہاں پر اگر کسی سب نے فائدہ اٹھانا ہے اس جگہ پر تو آپ بھی وہاں پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے مسافر خانہ بنا ہوا ہے، اب یہ ایک ایسا مکان بنا ہوا ہے جس کے ہر مسافر کا حق ہے، اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. سواری کے لیے جاتا ہے، مسافر خانے میں ٹھہرتا ہے، ابھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسافر خانے میں بیٹھ کر ٹھہر کر اپنے سواری کا انتظار کرے. اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد دکان بھی ہے. اگر کسی نے دکان بنایا ہوا ہے تو یہ دکان کا یہ جو مکان بنایا ہوا ہے یہ عام اجازت کے لیے ہوتا ہے. اب اس میں نہیں ہے کہ کوئی اجازت لے کر آئے، دکان بنایا ہوا ہے، مکان اس کا ہے، لیکن اس میں چیزیں بیچتا ہے تو ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئے بغیر اجازت کے آئے کہ وہ چیز خریدنے آیا ہے. تو اب اسے ضروری نہیں کہ وہ اجازت لے کر ہی یہاں دکان کے سراہنے آئے، دکان پر کھڑا ہو، بلکہ یہاں بغیر اجازت کے آنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے. آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. میرا رب جانتا ہے کہاں اجازت لینی کہاں نہیں لینی. اب ایسی جگہ ہے جہاں اجازت لینی ہے اور بندہ اجازت کے بغیر جاتا ہے تو میرا رب اس سے خبردار ہے. فرمایا کہ ایسی جگہوں پر جانا، ایسے مقامات پر دکان ہے بغیر اجازت کے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن اگر ارادہ اس دکان پر جا کر اس دکان والے کو لوٹنے کا ہے تو میرا رب خبردار ہے. تم کس ارادے سے گئے ہو، وہاں پر جا کر چوری کرنے کا ارادہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، میرا رب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. میرا رب دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اجازت لینی نہیں لینی، لیکن دل کے حالات کو میرا رب جانتا ہے. آگے ارشاد فرمایا مسلمان مردوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اگلی آیتوں میں پھر مسلمان عورتوں کے لیے حکم دیا گیا. فرمایا گیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں. یہاں روایات کافی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے روایت، فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، حال احوال کرتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق دو. صحابہ کرام نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا.
اول تو راستے میں بیٹھے رہے، گزر گئے، یا خواتین بھی گزرے گی یا مرد بھی گزرے گا، ایسی جگہ پر نہ بیٹھا جائے کسی کو تکلیف ہو. لیکن اگر بیٹھنا ضروری ہے، ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر نظریں نیچی رکھو، اب بدنگاہی نہ ہو. اب کسی کے گھر کے سامنے بیٹھ جانا یہ مناسب ہی نہیں، بدنگاہی ہوگی. اور پھر اگر تکلیف، فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. اب اس میں لفظ تھوڑے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، جو بھی چیز تکلیف دے کسی کو بھی، اب آپ نے اس سے دور کر دی. راستے میں آپ کا بیٹھنا ہی تکلیف دہ ہے تو آپ کو ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے تکلیف کو دور کرنا ہے. اور پھر بازار میں اگر جانا ہی ہے تو پھر ایک تو سلام کا جواب نیکی کی دعوت کی گھر سے بننا جائے، پھر نیکی ہے. سیدنا ابو خدر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کے ستر کی جگہ دیکھے، نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک ایسے کپڑے میں برہنہ نہ سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایسے کسی کپڑے میں برہنہ نہ سوئے. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نظر نہ کرے. پہلی نظر معاف اور دوسری نظر جائز نہیں. اچانک نظر پڑ گئی تو اب حکم ہے کہ نظر کو نیچی کر لے. اب بندہ اپنے آنکھوں کو ایسی جگہ پر اچانک بھی نہ اٹھائے جہاں اس کو گمان ہے کہ نظر اٹھے گی تو بے پردگی ہو. اب پہلی نظر بھی نہ اٹھائے. لیکن اگر جاتے کسی جگہ اچانک نظر پڑ گئی تو پہلی نظر پھر فرمایا کہ معاف، لیکن اب دوسری نظر، یعنی اب ایک نظر کے بعد نظر نیچے جھک جانی چاہیے. اب بھی نظر رکی رہی تو اب یہ ناجائز ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا دے تو اللہ تبارک و تعالی، اب عورت حسن و جمال کی طرف نظر پڑ گئی، اب عورت بے پردہ نظر پڑ گئی، اب بندہ اب جہاد بندے کے لیے نظر جھکائے، اپنے آپ کو بچائے. فرمایا پھر اپنی آنکھ جھکا دے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ خود ہی مزہ پائے گا. اب بچا بندہ. اب حسن و جمال شیطان بکھیر رہا ہے اس وقت. شیطان کی رسیاں عورتیں بن چکی ہیں. عورتوں کو رسیاں بنا کر شیطان مردوں کو، ایمان والوں کو جکڑتا ہے. لیکن اب بندے کے لیے یہ ہے کہ بندہ عبادت کا مزہ چکھتا ہے تو شہوانی نظروں سے بچنا پڑے گا. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ دوسرا معنی یہ کہ اپنی شرمگاہوں اور ان سے متصل تمام اعضاء جن کا ستر ضروری ہے ان سے چھپا کر رکھیں، پردے کا اہتمام کریں. نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ پاکیزہ طریقہ کار ہے. فرمایا بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. سیدنا امام عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں اس میں نگاہیں جھکا کر رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی ترغیب و ایسا نہ کرنے پر ترغیب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ مردوں کے حالات، ان کے افعال، ان کی نظریں گھمانے کے انداز سے بھی خبردار ہے. میرا رب نظروں کو گھمانے سے بھی خبردار ہے. اسی لیے آیت کے آخر میں کیا ارشاد فرمایا پہلے مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. آخر میں یہ بات بیان کی کہ بندہ اگر نظریں کیا اٹھائے گا، کیا جھکائے گا، خیال بعد میں آتا ہے، میرا رب پہلے سے واقف ہے. تو خصوصاً بالخصوص بد نگاہی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری خوب بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر ستر بہکتا ہے. اگر آنکھ کو بچا لیں گے تو ستر بچا رہے گا. بد نگاہی ہوگی پھر بندہ گناہ میں پڑے گا. سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بچانا پڑے گا. ستر عورت
یعنی بے پردگی کی جگہ نظر کرنا یا پھر بے پردہ ہونا، یہ سب مرد کے لیے، خواتین کے لیے ناجائز ہے۔ عورت کے لیے جو پردے کا حکم ہے وہ اپنے محارم کے سامنے صرف اپنے چہرہ کھلا رکھے گی، وہ اپنے محارم کے سامنے، اس کے علاوہ غیر محارم کے سامنے خوب پردے کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ اگر باریک دوپٹے میں عورت نے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اگر بال چمک رہے، باریک دوپٹہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی نماز بھی نہ ہوگی۔ تو عورت کے لیے خوب حکم ہے کہ وہ پردہ کرے، مردوں کو بھی حکم ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سورہ نور کی آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ